آج کل پاکستان کے اندر آڈیو لیکس نے بھونچال پیدا کر دیا ہوا ہے. پولیٹیشنز اور امپورٹنٹ جو پرسنالٹیز ہیں وہاں پر پاور میں، ان کی کنورسیشن روزانہ تقریباً لیک ہو رہی ہے. روزانہ کسی نہ کسی کی آڈیو آ رہی ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے کانفیڈینشیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو ایسا کرنا ہے، تو جج فلاں کو ایسا کرنا ہے، تو جرنلسٹ کے ساتھ یہ بات میری ہوئی. اندر کی باتیں جو ہے نا وہ پبلک تک پہنچ رہی ہیں. اب یہ کون آڈیوز لیک کر رہا ہے؟ سیکریٹ آڈیوز ایک بندہ کر رہا ہے یا پورا گروپ کر رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن بہت سے پاکستانی پہلے ہی اس گمنام شخص کو پسند کرنے لگے ہیں. یہ جو کوئی بھی ہے، ایون پاکستانی ہے یا پاکستانی نہیں ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن بہت سے پاکستانی اس کو پسند کرنے لگے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپوز کر رہا ہے سب کو، یہ کرتا رہے، اچھا کر رہا ہے. آڈیو لیکس کا سلسلہ breach.to نامی ایک ویب سائٹ سے شروع ہوا، اور اب ہیکر نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 30 تاریخ کو، یعنی کل جمعے کے روز، وہ بہت سارے راز ظاہر کرنے والا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو دس ول بی ہیوج، اٹ ول بی ہیوج. اچھا، اب اس نے کون کون سی آڈیوز لیک کی ہیں اور اس نے کیا بھونچال پیدا کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو. چند روز قبل پاکستان کا جو ابھی فائنانس منسٹر بنا ہے، 1-2 روز پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب تھے، ان کے بعد اسحاق ڈار جو کہ نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں، یہ واپس آئے ہیں چند روز قبل ملک، کئی سال کی ایگزائل کے بعد. یہ مطلب اندر پاکستان میں ایک ہوتا ہے نا، اشتہاری کہتے ہیں، اشتہاری یعنی کہ وانٹیڈ. یہ وانٹیڈ تھے، کرپشن کے کیسز تھے، منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، یہ بھاگے ہوئے تھے باہر کئی سال سے، اور اب اچانک سے وہ واپس آئے ہیں ملک میں. ایئر فورس کے اسپیشل جہاز میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وہ لینڈ ہوئے پاکستان اور فائنانس منسٹر بن گئے. اس پہ بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو وانٹیڈ تھا، وانٹیڈ بندہ ملک سے باہر بھاگا ہوا منی لانڈرنگ کے کیسز میں، اب آتے ہی وزیر خزانہ فائنانس منسٹر بن گیا. اس پہ آڈیو ریلیز ہو گیا ہیکر کی جانب سے. اب اس آڈیو میں مریم نواز جو کہ پاکستانی پرائم منسٹر کی بھتیجی نواز شریف کی بیٹی ہے اور رولنگ پارٹی PMLN کو یہی اصل میں چلا رہی ہوتی ہیں، اس آڈیو میں اپنے چچا PM کو کہہ رہی ہیں کہ میں نا مہینے سے ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. اب وہ کون ان ہے یہ نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہی ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، کوشش کر رہی ہوں کہ ڈار صاحب جو ہے نا وہ واپس آ جائیں، اسحاق ڈار، اور جو ہے ان کا راستہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اب اس سے لوگ تو سمجھ گئے کہ یہ ڈار صاحب جو واپس آئے ہیں اور فائنانس منسٹر بنے، یہ کسی سیکریٹ ڈیل کے نتیجے میں ہوئے ہیں. یہ آڈیو اس ہیکر نے ریلیز کی. اس کے علاوہ کئی آڈیوز آئی ہیں جس میں جناب امپورٹنٹ جو بیوروکریٹس ہیں اور دوسرے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف فیک رپورٹس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کے خلاف ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. جرنلسٹوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو بولو کہ فلاں رپورٹ چلائے، جھوٹی رپورٹ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آج تو بڑا ہی دھماکہ کر دیا اس بندے نے. یہ جو بھی ہیکر ہے، ایک مسٹیریس قسم کا کردار ہے. آج تو بہت بڑا اس نے ایک کلیم کیا ہے، اور اس کے بارے میں بلکہ آپ کو بتاتا نہیں ہوں، اس کی ٹویٹ ہی دکھا دیتا ہوں. اس نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس نے اوپر لکھا ہے کہ یہ 30 تاریخ کو ڈیلیٹ ہو جائے گا. یعنی 30 تاریخ کو یہ بڑا کوئی ایک کاروائی کرنے جا رہا ہے. اس کا مطلب اس نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ 30 تاریخ کو یہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس کی ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو. اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ آف 2 Islamic countries that don't recognize Israel, the smaller one facilitated the bigger one to acquire controlled software from Jewish state. The smaller country is headed by a female. اب نام تو اس نے نہیں لیا، لیکن وہ ایک ہے نا، کچھ کہا بھی نہیں، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کیا بھی نہیں، کچھ کر بھی گئے، تو کچھ وہی حساب ہوا ہے. نام نہیں لیا لیکن بتا بھی دیا اس نے سب. اپیرنٹلی یہاں پر وہ بنگلہ دیش کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ایک تو وہ بنگلہ دیش ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر جو حکمران ہے وہ فیمیل ہے، وہ بھی بنگلہ دیش کے اوپر ہے. اور تیسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ پہلے بھی اس کا نام آ چکا ہے اسرائیل کے حوالے سے، سرویلنس اکوپمنٹس لینے کے حوالے سے خفیہ طور پر اس کا نام آ چکا ہے. گزشتہ سال فیبروری میں الجزیرہ نے رپورٹ کیا تھا کہ بنگلہ دیش bought mass spying equipments from Israeli company. Israeli made spying tools were bought for Bangladesh intelligence service despite the South Asian country not recognizing Israel. تو میرے حساب سے یہ وہاں پہ اس نے اشارہ کیا ہے، ایک تو فیمیل اس کی ہیڈ، اور پھر یہ ان کا پہلے سے ہی ایک الجزیرہ میں انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں لگی تھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس طرح کے اکوپمنٹس لے چکا ہے اور سافٹ ویئر. اب یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ بنگلہ دیش نے پاکستان کو ہیلپ کی ہے یہی چیزیں منگوانے کے لیے. بڑی پریشانی کی بات ہے. اس بندے نے 2-3 اور بھی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، مثلا یہ کہ ISI اتنی پاورفل ہے
کہ ایون ملٹری کے جو دوسرے حصے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو نیا ٹول ہم نے لیا ہے یہ صرف ISI استعمال کرے، اسی لیے باقی جو ملٹری کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں، یعنی ڈی سینٹرلائزڈ اس نے کہا کہ اس سافٹ ویئر کا، اسرائیلی اسپائنگ سافٹ ویئر کا ڈی سینٹرلائزڈ یوز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان الزامات پہ آفیشلی پاکستان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں آیا۔ انفیکٹ پہلے بھی جو آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں ان کا ڈینائل نہیں آیا کہ یہ فیک ہیں یا کوئی اور بات کر رہا ہے، وہ نہیں آیا، بلکہ ان کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے۔ بعض آڈیوز ایسی ہیں جن کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے، لیکن اب جو الزام لگے ہیں یہ تو بہت ہی سیریس نیچر کے ہیں، اسرائیل کا نام آ رہا ہے، اور ہیکر نے اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اکیلا یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے جو پوسٹ لگائی ہے نا اس میں تھریڈ کے اینڈ میں وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ رہا ہے کہ the military always has one advantage over its civilian counterpart, information. But now the tide has changed. I have the same tranche of audios and material data that the military has been collecting for years. I have everything. Let the game begin. یہ اس نے بڑی خطرناک بات آخر میں کر دی۔ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، دیکھا جائے کوئی چھوٹی بات نہیں ہوئی، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب کورٹ سے مریم نواز صاحبہ، نواز شریف کی جو بیٹی ہیں، ان کی 7 سال کی ان کو کرپشن کی کیس میں سزا ہوئی تھی، آج سزا ختم کر دی گئی ہے ان کی، آج سزا ختم کر دی گئی ہے، اور آج یہ تھریٹ ہیکر کی جانب سے آئی ہے، تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک وہاں پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں لندن کے اندر، بڑا مشہور لندن کا علاقہ ہے، وہاں فلیٹس ہیں شریف فیملی کی، اور وہ مریم نواز کی ایک کمپنیاں ہیں وہ ہولڈ کرتی ہیں ان فلیٹس کو۔ تو لوور کورٹ نے مریم نواز کو 7 سال کی سزا سنائی تھی اس پہ، کیونکہ وہ ان کے فلیٹس جو تھے خریدنے کی منی ٹریل نہیں دے سکی تھیں، لیکن آج وہ سزا ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان کی پارٹی اس کو مذاق قرار دے رہی ہے کہ یہ نیشن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ ایک سزا یافتہ ایک عورت ہے، اس کی سزا ختم کر دی جا رہی ہے۔ بہرحال اگر اس ہیکر کے کلیمز میں فیکٹ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کی جو عوامی لیگ ہے وہ ووٹ لینے کے لیے بھلی عوام کو اینٹی پاکستان نعروں میں الجھائے رکھے اور پرو انڈیا نعرے بھلے ہی مارتے رہیں، لیکن اندر سے دیر از اے اسٹرانگ انٹروپریبلٹی ایٹ سم لیول بٹوین بنگلہ دیش اینڈ پاکستان۔ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش ان کی ہیلپ کر رہا ہے اس طرح سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اسٹرانگ بانڈنگ ہے نا کہیں نہ کہیں لیول پہ۔ ابھی یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے، ممکن ہے کہ اس حوالے سے مزید جب آڈیوز سامنے آئیں گی تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیا ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں۔ پیگاسس سافٹ ویئر جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے لیا ہے بنگلہ دیش کی مدد سے، یہ ویسے انڈیا نے بھی لے رکھا ہے، مودی سرکار نے لے رکھا ہے، خاموشی کے ساتھ انہوں نے لیا تھا، انہوں نے تو اس کا اتنا استعمال کیا ہے، انہوں نے تو ہر بندے کے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رام مندر کا جس جج نے فیصلہ دیا تھا نا، گوگوئی صاحب، رنجن گوگوئی، وہ بھی پیگاسس کا شکار ہوا تھا، اس کے بھی یہ ساری ریکارڈنگز اور یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے بلیک میل کر کے اور اس سے یہ فیصلے انہوں نے دلوائے تھے۔ یہ بھی ایک رپورٹس ہیں، انکنفرمڈ ہیں، کبھی کسی نے اس پہ کنفرم نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ مودی سرکار کے دور میں مختلف بیوروکریٹس، پولیٹیشنز اور ان کے خلاف یہ جو پیگاسس ہے یہ یوز ہوتا رہا ہے سرویلنس کے لیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ بنگال کی جو چیف منسٹر ہے ممتا بنرجی صاحبہ، یہ اپنی تمام ٹیلی فونز جو ہیں نا، موبائل فونز، ان کے کیمراز کے اوپر یہ ٹیپ چپکا دیتی ہیں ہمیشہ۔ مطلب اس قسم کے سافٹ ویئرز کی وجہ سے انڈین پولیٹیشنز بیچارے اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیمراؤں کے اوپر ٹیپ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ بس وہ چلے ہی نہ، ہمیں فوٹو کھنچوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مائک بھی جو ان کے ہوتے ہیں وہ پھر کہیں کوئی سینسیٹیو بات کرنی ہو تو دور رکھ کے آتے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے وہاں انڈیا کے اندر۔ لیکن وہاں پر چونکہ مودی سرکار کا ہر ادارے کے اوپر مضبوط کنٹرول ہے، تو وہاں تو کچھ میڈیا نے بھی بات نہیں کی، معاملہ دب گیا۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے یہ معاملہ دبے گا نہیں، وہاں پر ایک وائبرنٹ قسم کی اپوزیشن ہے عمران خان کی شکل میں، یہ جو ہے نا چیزیں بہت زیادہ ایک ایشو کریٹ کریں گی، اور موجودہ جو سرکار ہے اس کے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ ناؤ کل اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کوئی آڈیو آتا ہے یا نہیں آتا، یا آڈیوز آتے ہیں یا نہیں آتے ایک سے زیادہ، وہ کل دیکھتے ہیں۔ اس نے 30 تاریخ کی ڈیٹ تو دی ہوئی ہے، اگر اس نے کوئی آڈیو ریلیز کی تو ضرور میں براڈر ویو میں اس حوالے سے بات کروں گا۔